مسیح میں آپ سب کو شالوم عزیزو، آج ہم کرسمس ٹری کے بارے میں دلچسپ حقائق سیکھیں گے۔ اس کے متعلق بہت سے لوگ غلط طریقوں سے کلیسیا میں نفرت کا بیج بوتے ہیں اور کلیسیا کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کیتھولک کلیسیا رسولی ایمان کو تھامے ہوئے پاک ثالوث واحد خدا کی بندگی کرتی ہے۔ کرسمس ٹری کے بارے میں بہت سی داستانیں اور پرانی روایات ملتی ہیں۔ جس درخت کو آج ہم جانتے ہیں اور سجاتے ہیں وہ صرف حالیہ صدیوں میں ہی دکھائی دیتا ہے، تاہم ہم جانتے ہیں کہ روایات بہت سے رسوم و رواج کی ہم آہنگی کو ظاہر کرتی ہیں۔ قدیم زمانہ سے لوگ سدا بہار پودوں اور پھولوں کو اپنی جھونپڑیوں میں لے جایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ ان کی کوئی مذہبی وابستگی بھی ہو سکتی ہے۔ یونانیوں اور رومیوں نے اپنے گھر کو آئیوی سے سجایا ہوتا تھا۔ ہولی، کسائی کا جھاڑو اور راویل کو اور دیودار کی شاخوں کو گھر کی برکت اور شفا کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ عقیدہ خاص طور پر شمالی علاقہ جات میں زیادہ ہوتا تھا، جہاں طویل سرد موسم ہوتا ہے۔ کرسمس ٹری کی سب سے منفرد اور تاریخی دستاویز 8ویں صدی سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا منبع جرمنی کا علاقہ ہے، جہاں ایک خاص مقدس بونیفیس کو 8ویں صدی میں چرچ آف روم سے بت پرست لوگوں کو مسیحی تعلیم سکھانے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ روایت مقدس بونیفیس کے اوڈن کے بلوط، جسے اوڈنز اوک کہا جاتا ہے، اس درخت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مقدس بونیفیس کامیاب انجیل کی تبلیغ کے بعد روم پہنچ گئے۔ کافی عرصہ کے بعد جب مقدس جرمنی کے شہر جائسمار میں 723 میں کرسمس منانے آئے تو آپ کو یہ جان کر بہت دکھ ہوا کہ جرمنی والے اپنی سابقہ بت پرستی کی طرف لوٹ رہے تھے اور اوڈن کے بلوط کے درخت کے نیچے ایک نوجوان کو قربان کر کے سولسٹس کو منانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس بات کو لے کر مقدس بونیفیس بہت غصے میں آ گئے اور کلہاڑی لے کر اس درخت کو کاٹنے کی ہمت کی۔ آپ کا یہ جرأت مندانہ قدم تاریخی طور پر دستاویزات میں لکھا ہوا ہے۔ اس عمل سے مسیحیت کی بت پرستوں پر فتح شروع ہوئی۔ وہاں کھڑے بہت سے بت پرست یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہونے لگے کہ مقدس بونیفیس نے کلہاڑی کے ایک ہی وار سے صدیوں پرانے درخت کو کاٹ دیا۔ حیرت زدہ جرمنوں نے خدا کے ہاتھ کو پہچانا اور عاجزی سے مقدس بونیفیس سے پوچھا کہ ہم کیسے کرسمس منائیں؟ آپ یہ جانتے تھے کہ لوگوں کا رواج ہے کہ سدا بہار پودوں کو اپنے گھر میں لے جاتے اور سجاتے تھے، تو اس مقصد کے لیے انہوں نے وہاں موجود ایک فر والے پودے کی طرف اشارہ کیا جو موجزانہ طور پر بلوط کے گرے درخت کے پاس اگ آیا تھا۔ آپ نے ان کو کہا، اس سدا بہار درخت کو اپنے گھر لے جاؤ۔ یہ درخت امن کی علامت ہے۔ سدا بہار کے طور پر یہ لافانی ہونے کی علامت ہے اور اس کی چوٹی آسمان کی طرف یہ اشارہ کرتی ہے کہ خدا کی رہائش آسمان ہے۔ اور یوں لوگ اس سدا بہار درخت کو اپنے گھر لے جاتے اور کرسمس کی خوشیاں مناتے۔ جرمنی کے لوگ اپنے گھروں میں موجود درختوں کو خوب سجاتے اور ان پر روشنیاں تک لگاتے۔ مقدس پوپ پال ششم نے سینٹ پیٹر اسکوائر میں کرسمس ٹری کو روشن کرنے کی خوبصورت روایت کی بنیاد رکھی۔ کرسمس ٹری بہت سی چیزوں کی علامت ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سدا بہار ہوتا ہے۔ موسم سرما کے دوران جب سب درختوں سے پتے گر جاتے ہیں تو بھی اس درخت کی ہریالی ہمیشہ قائم رہتی ہے، اور یہ اس زندگی کی علامت ہے جو ہمیں مسیح یسوع کے ساتھ چلنے میں ملتی ہے۔
क्रिसमस ट्री के ऊपर लगाया जाने वाला सितारा बैतलहम के सितारे की याद दिलाता है जो मजूसियों को यीशु मसीह के पास ले आया। अक्सर लोग रिश्ते की छवि को भी क्रिसमस ट्री पर लगाते हैं जो चरवाहों पर जाहिर होने वाले फरिश्ते को जाहिर करता है। क्रिसमस ट्री पर मौजूद रोशनी हमें यीशु मसीह की याद दिलाती है कि वो खुद दुनिया का नूर है। और क्रिसमस ट्री पर मुख्तलिफ तरह की लड़ियाँ और जेवरात और अलामात लगाई जाती हैं जो ज़्यादातर सुर्ख रंग में इस्तेमाल की जाती हैं जो यीशु मसीह की मौत की अलामत है। इसके अलावा उस पर मौजूद और अशिया ज़िंदगी के दरख्त की तरफ इशारा करती हैं। हर अलामत हमें उस हकीकत की तरफ ले जाती है जो मसीह यीशु में छुपी हुई है। इसलिए हमें हर चीज़ से यीशु को जलाल देना है। इसलिए जब आप क्रिसमस ट्री को देखें तो याद रखें कि बहुत सच्ची और पाक हकीकत बताता है जो मसीह यीशु है।